بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو۔ 15 سال گزر چکے ہیں، 15 سال گزر چکے ہیں جب سے آپ کی بیوی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو آپ سے چھینا گیا۔ 15 سال گزر چکے ہیں جب سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، اور میں آپ سب کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جیالوں کو، اس ملک کے چاروں کونوں سے سیاسی کارکنوں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس سوچ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو سمجھ رہے تھے کہ شہید بی بی کو شہید کر کے، شہید بی بی کو شہید کر کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت کی جو سفر ہے اس کو روک سکتے تھے۔ اس سوچ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئے گری خدا بخش میں ذرا ایک نظر دورائے، یہاں 15 سال بعد بھی انسانوں کا مجمع جمع ہوا ہے، انسانوں کا سمندر ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے آج بھی یہاں موجود ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی بہن سیاسی کارکن آج بھی یہاں موجود ہے۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ہم سے تو چھینا ہے، مگر آپ نے ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بہنوں کا وفاداری دکھایا ہے کہ 15 سال کے بعد بھی اس ملک نے، اس جماعت کے سیاسی کارکن نے، ہمارے عوام نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو نہیں بھولے ہیں۔ آج بھی ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے سیاسی فلسفہ پہ چلتے ہیں، سیاسی منشور پہ چلتے ہیں، سیاسی نظریہ کے مطابق چلتے ہیں، اور آج بھی ہمارا ماننا ہے، آج بھی ہمارا کہنا ہے کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا۔ آج بھی بی بی زندہ ہے، کل بھی بی بی زندہ تھا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ وہ قصور کیا تھا، وہ گناہ کیا تھا
جس کی وجہ سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی گناہ کیا تھی؟ کیا ایک گناہ تھی کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی تھی؟ کیا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا گناہ یہ تھی کہ شہید بی بی نہ صرف پاکستان کی لیڈر تھی، وہ تو عالمی دنیا کا لیڈر تھی؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو مسلم دنیا کا پہلا خاتون وزیر اعظم بن کے پوری مسلم امہ کی فخر تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو غریبوں کی آواز تھی، مظلوموں کی نمائندہ تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جمہوریت کا علمبردار تھی، آمروں کے لیے خوف کی بنیاد تھی، انتہا پسندوں کو، دہشت گردوں کا منہ توڑ جواب تھی۔ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی۔ وہ دلیر قائد تھی۔ وہ موت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 30 سال جد و جہد کرتی رہی، مگر اپنے عوام کو، اپنے کارکن کو، اپنے ساتھیوں کو ایک دن کے لیے بھی لاوارث نہیں چھوڑی۔ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو معاشی انصاف چاہتی تھی، عام آدمی عزت کے ساتھ اپنا زندگی جی سکے۔ وہ سب کے لیے ایک ہی پاکستان چاہتی تھی۔ وہ برابری پہ یقین رکھتی تھی۔ کچھ لوگ، کچھ سیاستدان ملک توڑنے کی سیاست کرتے ہیں، تقسیم کے بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں، تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو یکجہتی میں یقین رکھتی تھی، ملک جوڑ کے سیاست کرتی تھی۔ اس لیے ہم کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ چاروں صوبوں کی زنجیر، کہ چاروں صوبوں کی زنجیر وہ پوری دنیا کی لیڈر تھی۔ وہ پاکستان کو دنیا میں اکیلا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، پاکستان کو پوری دنیا کے ساتھ ملا کے اس ملک کی ترقی دیکھنا چاہتی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اگر امریکہ جاتی تھی تو وہاں کا پورا جو ان کا پارلیمان ہے، وہ سارے ان کا سینیٹرز، ان کے سارے پارلیمنٹیرینز امریکہ کے پارلیمان میں جمع ہو کے ایک جلسہ بنا کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تقریر سنتے تھے۔ آج کل یا ہم سے پہلے جب وہ سلیکٹڈ جاتا تھا تو وہ اپنا ہی کارکن کو اکٹھا کر کے تقریر کرتا تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہنچتی تھی تو اس ملک کا پورا قیادت پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر سننے اکٹھے ہوتے تھے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تو ایسی لیڈر تھی کہ اسی امریکہ کا مستقبل کا وزیر خارجہ کہتی تھی کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ایک جھلک دیکھنے کے لیے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے ہاتھ ملانے کے لیے ہلیری کلنٹن لائن میں کھڑا ہو کے، قطار میں کھڑا ہو کے انتظار کرتی تھی۔ یہ وہ لیڈر تھی جس کو آپ نے شہید کیا۔ جب شہید بی بی چین جاتی تھی تو پوری چین جانتا تھا کہ یہ بھٹو کی بیٹی ہے، یہ ماؤ کی دوست کی بیٹی ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو عزت دیا جاتا تھا۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو مڈل ایسٹ جاتی تھی، مسلم دنیا میں جاتی تھی،
تو پوری مسلم امہ شہید بی بی کو اپنی بیٹی سمجھ کے عزت دلاتے تھے. جب شہید بی بی یورپ پہنچتی تھی، یو کے پہنچتی تھی اپنی ملک کا نمائندگی کرتے ہوئے، تو پوری دنیا مانتی تھی کہ یہ تو پاکستان کا نمائندہ ہے ہی ہے، مگر یہ پوری دنیا کے عورتیں کا بھی نمائندہ ہے، یہ جمہوریت کی بھی علمبردار ہے، یہ انسانی حقوق کے تحفظ کرنے والی ہے، یہ میڈیا کو آزادی دلوانے والی ہے، یہ اپنی ملک کے غریبوں، مظلوموں، کسانوں کی اصل نمائندہ ہے. اور شہید بی بی کی وجہ سے پورا ملک کو عزت دیا جاتا تھا. اسی شہید بی بی کو شہید کیا گیا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کہتی تھی کہ دہشت گردی اور آمریت ایک ہی سکے کے دو رخ ہے. اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جتنا آمریت کا مقابلہ کرتی تھی، اتنا ہی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرتی تھی. آمریت بندوق کی طاقت سے عوام کی آزادی چھینتی ہے. آمریت بندوق کے زور پہ آپ کے حقوق سلب کرتے ہیں. اور دہشت گرد جو ہے خوف پلا کے آپ کے حقوق سلب کرتے ہیں. خون کا ہولی سجا کے، خوف کا ماحول پیدا کر کے آپ کے حق سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انتہا پسند کبھی مذہب کو استعمال کرتے ہیں تو کبھی انتہا قوم پرستی کو استعمال کرتے ہیں آپ کے حقوق سلب کرنے کے لیے، آپ کو غلام بنانے کے لیے. مذہب کو بھی بدنام کیا جاتا ہے، مختلف قوموں کو بدنام کیا جاتا ہے، اور عوام کو ہراساں کیا جاتا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نفرت کی سیاست میں نہیں، امید کی سیاست میں یقین رکھتی تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جھوٹ کی سیاست میں نہیں، سچ کی سیاست میں یقین رکھتی تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تقسیم کی سیاست میں نہیں، یکجہتی کی سیاست میں یقین رکھتی تھی. یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نظریہ تھی، یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی فلسفہ تھی. اب یہ نظریہ، یہ فلسفہ، اب ہم پہ فرض ہے کہ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نظریہ کے مطابق سیاست کریں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے فلسفہ کے مطابق سیاست کریں. یہ مجھ پہ بھی فرض ہے اور یہ آپ پہ بھی فرض ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے محنت کر کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے. بلکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کرو گے؟ عورتیں سے تو آواز آ رہا ہے، یہاں مردوں سے آواز نہیں آ رہا. ایک بار پھر میں پوچھتا ہوں، کیا آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن میرے بہن اور بھائی بن کے ساتھ مل کے میرے ساتھ محنت کرو گے؟ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم امید کی سیاست کریں گے، جھوٹ کی سیاست کو رد کریں گے. ہم سب نے مل کے، عوام کے ساتھ مل کے اس فساد کی سیاست کو، اس جھوٹ کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ سچ کی سیاست سے، ان کٹ پتلیوں کا جھوٹ کی سیاست کو رد کریں گے. اس ملک کو
اس ملک کو ہم جوڑیں گے، یکجہتی کے ساتھ ہم سیاست کریں گے، ایک دوسرے کو آپس میں ہم تقسیم میں اضافہ نہیں، آپس میں لوگوں کو لڑوائیں گے نہیں، ہم بھائی چارے کے ساتھ اور یکجہتی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے۔ ہم اس 15 سال بعد کی جو برسی ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا 15 سال کی برسی کے موقع پہ ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاست، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی فلسفہ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نظریہ کے مطابق چلیں گے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے اپنے دور میں اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے، اس ملک میں بسنے والے کے لیے بہت کچھ حاصل کر لیا، اور صدر زرداری نے اور ہم سب نے مل کے ان کے جانے کے بعد یہ کوشش کی کہ ان کا نظریہ پہ عمل ہو، ان کا مشن کو آگے لے کر جائے، ان کا منشور پہ عمل کیا جائے، اور اب آگے بھی آپ کا وقت ہی آنا ہے، آگے بھی آپ کا ہی دور ہوگا، اور جو کام رہتا ہے ہمارا منشور پہ جو کام رہتا ہے، ہمارا نظریہ کے مطابق جو کام رہتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے 15 سال میں اور آپ مل کے وہ مکمل کریں گے۔ جو سفر باقی ہے وہ سفر میں نے اور آپ نے مل کے طے کرنا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے اپنے دور میں ہمیں حقوق دیے۔ 1973 کا آئین دیا گیا، جمہوریت کا پہلا کی بنیاد رکھا گیا، پھر آمریت کو شکست دیا گیا اور جمہوریت کو بحال کیا گیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اگر، شہید بابا نے اگر غریبوں کو حقوق دیے تو اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے غریبوں کو حقوق دیے۔ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو حقوق دی تو اس کے بعد شہید کی بیٹی نے مزدوروں کو حقوق دی۔ اگر شہید بھٹو نے کسان کو حق دلوایا تو اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کسان کو حق دلوایا۔ اگر اس ملک کے مظلوموں کا، اس ملک کے غریبوں کا، اس ملک کے عام آدمی کا آواز شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا تو اس کے بعد ان کے آواز شہید محترمہ بینظیر بھٹو بنی۔ اب آگے جا کے میں نے اور آپ نے مل کے انہی لوگوں کا آواز بن کے، انہی لوگوں کا نمائندہ بن کے محنت کرنا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی اس طبقات کا خیال رکھنا ہے جن کا خیال شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو رکھتے تھے۔ اگر شہید بھٹو نے ہمیں 1973 کا آئین دیا تو پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی 1973 کے آئین کا بحالی کے لیے 30 سال جدوجہد کی۔ وہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین میں میرے عوام کا حق ہے، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین میں میرے عوام کا آزادی ہے، وہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین کے مطابق عام آدمی کو حق دیا جائے گا، کسان کو بھی حق دیا جائے گا، مزدور کو بھی حق دیا جائے گا، ہر پاکستانی کو برابری کے سلوک کے ساتھ حق دیا جائے گا۔ تو اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی 1973 کی بحالی کے لیے، جمہوری نظام کی بحالی کے لیے 30 سال جدوجہد کی، اور اگر وہ آئین بحال ہوا، اگر بھٹو شہید کی امانت
1973 کے آئین بحال ہوا تو وہ صدر زرداری کی وجہ سے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کے خون پسینے کے محنت کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا 30 سالہ جد و جہد مکمل کیا۔ آپ کو 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کا آئین بحال کیا، صوبوں کا حق دلوایا، جمہوریت کو بحال کیا، معاشی وسائل بھی صوبوں کو دلوائے گئے، اور ہم نے ہمیشہ جمہوری طریقہ اپنایا۔ جب ہم مشرف کا مقابلہ کر رہے تھے یا مشرف کا باقیات کا مقابلہ کر رہے تھے، ہر بار ہم نے جمہوری طریقہ، جمہوری ہتھیار اپنا کے غیر جمہوری لوگوں کو خدا حافظ کہہ دیا۔ جیسے صدر زرداری نے اس سابق آمر کو، اس آدمی کو، اس شخص کو جمہوری طریقے سے شکست دلوایا۔ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تو ہے، مشرف تھا۔ صدر زرداری نے اپنا سیاسی دانش مندی سے، اپنا جمہوری طریقہ کار سے مشرف کو ایسے نکالا جیسے آپ مکھی کو دودھ سے نکالتے ہیں۔ اور جب آپ نے فیصلہ کیا، نہیں، جب آپ نے حکم کیا کہ ہم نے سلیکٹڈ کو نکالنا ہے، جب آپ نے مطالبہ کیا کہ یہ کٹ پتلی، یہ سلیکٹڈ ہمارے آئینی حقوق کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ہمارا 1973 کا آئین ہمارا 18ویں ترمیم کے خلاف سازش کر رہا ہے، جب آپ نے کہا کہ یہ شخص ہمارے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہمارے صوبے کے وسائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہے، بلوچستان اور سندھ کے جو آئلینڈز ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا، ان کو بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، سارے صوبے کا جو شہر ہے اس پہ کٹوٹی ڈال رہا تھا، عام آدمی کا معاشی قتل کروا رہا تھا، مہنگائی کی سونامی عروج پہ تھا، ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر رہا تھا، آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ، آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، تو اسی پیپلز پارٹی کے جیالوں نے، اسی پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکنوں نے اس کو للکارا تو جیے بھٹو کا نعرہ کے ساتھ للکارا، اس پہ حملہ کیا تو جمہوری طریقے سے کیا، احتجاج بھی کیا تو پرامن طریقے سے کیا۔ آپ سب گواہ ہو، آپ سب ساتھ آئے تھے، ہم کراچی سے لے کے اسلام آباد پہنچے، ایک ہجوم ہمارے ساتھ تھا، ایک مجمع ہمارے ساتھ تھا، جیالوں کا سمندر تھا، مگر ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک پتھر نہیں پھینکا گیا۔ آپ نے جمہوری طریقے سے احتجاج کیا، پھر آپ نے ویسے ہی جیسے مشرف کو، جیسے اس مکھی کو دودھ سے نکالا جاتا ہے، ویسے ہی آپ نے اس سلیکٹڈ مکھی کو دودھ سے نکال کر باہر پھینکا۔ جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، عدم اعتماد سے، یہ بھی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی لکھا کہ پہلی بار عدم اعتماد کے تھرو پارلیمان نے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا، فوج نے نہیں، عدالت نے نہیں، پارلیمان نے بھیجا۔ یہ آپ کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی جیت ہے۔ اس کو تو پتا تھا کہ اگر میں یہ بات مانوں کہ یہ میں ملک کی تاریخ میں وہ پہلا وزیر اعظم ہے جن کے خلاف نہ دھاندلی ہوا،
جن کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوا اور جن کو جمہوری اور آئینی طریقے سے نکالا گیا، تو کوئی جھوٹا کہانی نہیں ہوگا اس کو بیچنے کے لیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ سلیکٹڈ، آپ کا کریڈٹ، آپ کا محنت، آپ کا جدوجہد، آپ کا لانگ مارچ کا کریڈٹ، آپ کا عدم اعتماد کا کریڈٹ، صدر زرداری کا مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ دوستی کا کریڈٹ وہ وائٹ ہاؤس کو دینا چاہ رہے ہیں، بائیڈن کو دینا چاہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امریکہ کا صدر نے مجھے نکالا۔ امریکہ کے صدر نے نہیں، پیپلز پارٹی کے جیلوں نے آپ کو نکالا۔ وائٹ ہاؤس کا سازش نہیں، بلاول ہاؤس کا سازش نے آپ کو نکالا۔ یہ بند کمروں کا سازش نہیں تھا۔ ہم آپ کے سامنے، عوام کے سامنے، اس ملک کی سڑکوں پہ، اس ملک کے پارلیمان پہ کھڑا ہو کے آپ کو کہتے رہے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کام پھر کر کے دکھایا۔ اور اس سے بھر کر آپ نے سلیکٹڈ کو تو خدا حافظ کہہ دیا، مگر جو ان کے سہولت کار تھے ان کو بھی برعزت کے ساتھ خدا حافظ کہہ دیا۔ یہ تو آپ کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی کامیابی ہے، یہ جمہوریت کا انتقام ہے کہ انہی لوگوں جنہوں نے صدر زرداری کو اس عمر میں پھر سے جیل بھیجا، انہی لوگوں نے جنہوں نے ادی فریال تارپور کو بھی چاند رات کو، عید کی رات کو ہاسپٹل سے گھسیٹ کے جیل بھیجا، انہی لوگوں جنہوں نے اپنے مخالف کے گھر کے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے ان کا صحیح بندوبست کر دیا۔ آسان کو میں بتا رہا تھا کہ آپ سے کس طریقے سے ان غیر جمہوری لوگوں کا بندوبست بھی کیا، ان کو خدا حافظ بھی کہہ دیا۔ اب یہ جان لیں، جیسے مشرف ماضی کا حصہ بن چکا ہے، ویسے یہ سلیکٹڈ، یہ مشرف کے باقیات، یہ بھی ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ ان کا کوئی مستقبل نہیں، مستقبل آپ کا ہے۔ ہم نے ان کا نہیں سوچنا، جتنا بھی وہ سازش کرے، چیخے نکالے، ہم نے عوام پہ توجہ، عوام کے مسائل پہ توجہ، اور ہم نے مستقبل کا سوچنا ہے۔ اس لیے ہم یہاں ہوں گے، وہ تو یہاں نہیں ہوگا۔ آپ نے مستقبل میں اس ملک کو سنبھالنا ہے، اس ملک کے مسائل کو سنبھالنا ہے، اس ملک کے مسائل کا حل بھی نکالنا ہے۔ اگر میں سچ کہوں تو ماضی میں بھی آپ نے ہی یہ کام کیا ہے۔ اگر ملک ماضی میں مشکل میں تھا تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے مشکل سے نکالا۔ اگر معاشی مشکلات تھے تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے معاشی مشکلات سے نکالا۔ اگر خارجہ سطح پہ مشکلات تھے تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے خارجہ سطح پہ جو بھی مشکلات ہے ان سے نجات دلوائے۔ اور آگے جا کے بھی آپ کو یہ ذمہ داری اپنانا پڑے گا۔ اگر امن کا مسئلہ تھا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا آگ تھی، تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اس کا بندوبست کر سکتے ہیں۔
ہم نے تو ماضی میں بھی خدمت کیا ہے، آج بھی خدمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں بھی اس ملک کے غریب عوام کے خدمت پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کریں گے۔ ہم تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریہ میں یقین رکھتے ہیں۔ ہم روٹی، کپڑا اور مکان کو اپنا بنیادی نعرہ سمجھ کے چلتے ہیں۔ اگر بھٹو شہید نے بھی اسی نعرہ پہ عمل کیا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے عمل کیا۔ اگر صدر زرداری نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بنیاد رکھا تو اسی فلسفہ کے مطابق بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا۔ اگر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہونا ہے تو اسی فلسفہ کے مطابق ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں سندھ میں جو پیپلز پاورٹی پروگرام ہے، جس کے وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ عورتیں بلا سود قرضہ لے کے اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، تو وہ بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نظریہ کی وجہ سے، روٹی، کپڑا، مکان کا نعرہ کی وجہ سے ہم یہ کام آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اگر قائد عوام نے ہمیں بیسک ہیلتھ یونٹس دیا اور بی بی شہید نے ہمیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام دیا، تو انہی کا سوچ آگے رکھتے ہوئے، روٹی، کپڑا اور مکان اور معاشی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ہم نے سندھ بھر میں مفت علاج کے لیے ہاسپٹلز کھڑے کیے ہیں۔ یہاں سے تھوڑا دور جائیں گے تو گمبٹ پہنچیں گے خیرپور میں۔ کینسر کا علاج چاہتے ہو تو بالکل مفت۔ کڈنی اور لیور کا علاج چاہتے ہو تو گمبٹ خیرپور میں آپ کو ملے گا، اور وہ بھی بالکل مفت۔ جو بھی آپ کا علاج چاہے، آپ گمبٹ خیرپور کے ہاسپٹل میں پہنچ کے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے لیے بندوبست کیا ہے کہ مفت علاج ملے۔ اس لیے کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے روٹی، کپڑا اور مکان کا نظریہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ عام آدمی کو، غریب آدمی کو وہی سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں جو امیروں کے لیے اویلیبل ہے۔ اگر آپ لڑکانہ شہر جائیں گے یا سکھر جائیں گے، سکھر سے ہوتے ہوئے حیدرآباد جائیں گے، حیدرآباد سے ہوتے ہوئے کراچی پہنچیں گے، تو جگہ جگہ آپ کو دل کے علاج کے لیے، دل کے مفت علاج کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے بنے ہوئے ہاسپٹلز ملیں گے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ادارے آپ کے گھر کے دروازے کے نزدیک بنے اور وہ بھی مفت علاج دلوائے، تاکہ اگر آپ غریب ہو اور آپ امیر ہو، اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا۔ ہم آپ کا اگر دل کا کوئی بھی مرض ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کا مفت علاج کروا سکتے ہیں۔ ویسے ہم تو یہ فلسفہ جگہ جگہ لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑا فیشن تھا پورا پاکستان میں کہ میٹرو ہم نے بہت خرچ کرنا ہے اور مہنگا ترین ہم نے ایک ہی سڑک پہ، فیشن بن گیا تو یہاں بھی شروع۔ مگر جو ہمارا نظریہ کے مطابق کام ہو رہا ہے آپ کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں، اس کا احساس کرتے ہوئے کہ مہنگائی ہے، کہ پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہے، کہ عوام تکلیف میں ہے، اس کا احساس کرتے ہوئے سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اور ان کی جو ٹرانسپورٹ کی ٹیم ہے، اویس شاہ اور شرجیل محمد صاحب نے مل کے کام کیا اور ایسے ٹرانسپورٹ کا نظام فراہم کیا جو کہ نہ صرف کراچی کے لیے ہو مگر اسی وقت لڑکانوں میں بھی شروع ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہ نظام پورا صوبہ میں پھیلے گا، موقع ملا تو پورا ملک میں پھیلے گا۔ اور کیا نظام ہے، بڑا آسان کام ہے۔ ہم بڑے برجز بنانے کے ساتھ وہ بسز ہم ماڈرن بسز لے کر آ کے
اس میں ایئر کنڈیشننگ ہو، اس میں وائی فائی ہو، اس میں دنیا کے سارے کے سارے سہولت ہو، اور وہ نارمل روٹ پہ چلے تاکہ عام آدمی اس کا فائدہ لے سکے، گھر پہنچ سکے، مزدوری پہ پہنچ سکے، اور خاص طور پہ جو اس کا پرائس ہو وہ 50 روپیز کا ہو، 50 روپیز سے زیادہ نہ ہو، جتنا بھی اسی بس میں سفر کرنا چاہے تو اسی 50 روپیز کے اندر ہی اندر کر سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے کہ جب آپ قائد عوام کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ یقین رکھتے ہیں تو چاہے آپ بے نظیر انکم سپورٹ کر رہے ہو، چاہے آپ اپنا ہاسپٹلز بنا رہے ہو، یہاں تک جب آپ اپنا بس کا نظام کھڑا کر رہے ہو تو آپ ضرور اس میں یہ شامل کرتے ہیں، ضرور اس کے مطابق سوچتے ہیں کہ کیا عام آدمی اس کا استعمال کر سکتا ہے، کیا عام آدمی کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کرائٹیریا میٹ ہو جاتا ہے پھر ہم وہ کام کر کے دکھاتا ہے۔ ویسے تو بہت کچھ ہے آپ کو سنانے کے لیے کہ کیا کیا کامیابیاں ہیں، بہت کچھ کیا بھی ہے، بہت کچھ حاصل بھی کر چکے ہیں، مگر بہت کچھ باقی کرنا بھی ہے۔ مل کے انشاءاللہ تعالی جو کام رہتا ہے ہم نے وہ مکمل کرنا ہے۔ جان لو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، جان لو کہ ملک اگر مشکل میں ہے تو پیپلز پارٹی کے جیالے بچا سکتے ہیں، اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے جس میں وہ صلاحیت ہے، جس میں وہ طاقت ہے، جس میں وہ ویژن ہے۔ اگر غریب کو حق دلوانا ہے، کسان کو، مزدور کو، محنت کش کو، سفید پوش کو، چھوٹا تاجر کو، ہر کسی کو، تو ایک ہی جماعت ہے جس نے تاریخ میں یہ کام کیا ہے اور مستقبل میں بھی کرے گی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی۔ اگر دنیا میں پاکستان کا وقار بلند کرنا ہے، دنیا بھر میں پاکستان کا عزت کروانا ہے، دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہے، تو ماضی میں بھی ایک ہی جماعت نے یہ کام کیا ہے، وہ تھا پیپلز پارٹی۔ آج بھی ایک ہی جماعت یہ صلاحیت رکھتا ہے، ایک ہی جماعت یہ کام کر کے دکھا سکتا ہے، اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اگر آپ نے دہشت گردوں کو شکست دلوائے، انتہا پسندوں کو شکست دلوائے، تو وہ بھی ماضی میں ایک جماعت نے کر کے دکھایا، اور آنے والے مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ جماعت کر کے دکھائے گا۔ آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ہم نے پچھلے سال جمہوریت کی بحالی کی تحریک شروع کیا تھا، معاشی انصاف کی تحریک شروع کیا تھا، پاکستان کی دنیا میں عزت بحال کرنے کی تحریک شروع کیا تھا، پاکستان کو انتہا پسندوں اور دہشت گردوں سے پاک کرنے کی تحریک شروع کیا تھا، عوامی مارچ کا آغاز کیا، سلیکٹڈ کا جو عذاب ہے اس سے ہم نے نجات دلانا تھا، مشرف کی باقیات کا بندوبست کرنا تھا، ان سازشوں کو ناکام کروانا تھا۔ یہ تو کٹ پتلی تھا، یہ تو سلیکٹڈ تھا، اصل میں سازش کیا تھا؟ سازش ہمارا آئین کے خلاف تھا، ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا۔ سازش ہمارا جمہوریت کے خلاف تھا، ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا۔ سازش ہمارا صوبائی خود مختاری اور صوبوں کے حقوق کے خلاف تھا، ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا۔ سازش تو ایسا تھا کہ دنیا میں پاکستان کو اکیلا کروانا، ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا۔ سازش یہ تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کرنا، ہمارے آنکھوں کے سامنے ملک کا معاشی قتل کروانا، اس سازش کو ہم نے ناکام کروانا تھا۔
ان کے سلیکٹڈ کے ناکامی کی وجہ سے، نالائکی کی وجہ سے پاکستان دنیا میں اکیلا ہوتا جا رہا تھا. پاکستان کا جو سٹیٹس ہے، جو پوزیشن ہے، جو مقام ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہا تھا. پاکستان کو انتہا پسندی اور دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا. ہم اپنے سفیر کم اور انتہا پسند اور دہشت گردوں کا سفیر بن چکے تھے. اس حالت میں ہم نہ صرف اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے، پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتے تھے، اور سب سے افسوس کی بات، کشمیر کا دفاع نہیں کر سکتے تھے. ان دہشت گردوں کو جن کو آپ نے شکست دلوایا، جن کے مقابلہ کے لیے پیپلز پارٹی کے جیالے صف اول کا کردار ادا کر رہے تھے، جن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی، ہمارے عوام نے شہادت قبول کی، ہمارا سیاسی کارکن نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت قبول کی، ہمارا بہادر جو پولیس آفیسرز ہیں انہوں نے پختونخوا سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے بلوچستان تک شہادتیں قبول کر کے اس فتنہ کا، ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے رہے. ہمارا فوجی آفیسر، ہمارا سرحدوں سے لے کے ملک بھر میں انہوں نے شہادتیں قبول کر کے ان دہشت گردوں کو شکست دلوایا. دہشت گردوں کا آپ کو یاد ہے نا، دہشت گردی کا بیک بون ٹوٹ چکا تھا. دہشت گردوں کو وہ لوگ نہیں مل رہے تھے کہ وہ اپنا غلط کام کرے، ان کا مورال ٹوٹ چکا تھا. آپ ضرب عذاب پتہ نہیں کتنے آپریشن کر کے جیت چکے تھے، یا آپ کے قید میں تھے، یا کسی اور ملک کے قیدی تھے، یا کہیں جا کے چھپ رہے تھے. ان میں ہمت نہیں تھا کہ پاکستان کی طرف مالی آنکھ دکھایا جائے. یہ آپ کی جیت تھا. جو کام پورا کا پورا نیٹو اور پورا کا پوری دنیا افغانستان میں نہیں کر سکا، پاکستان کے عوام نے، پاکستان کا فوج نے، پاکستان کے لا انفورسمنٹ نے مل کے وہ کام پاکستان میں کر کے دکھایا. ان دہشت گردوں کا مقابلہ تو ہمارے ٹیچرز نے اسکول میں بیٹھ کے کیا اور وہاں بھی شہادتیں قبول کی. اے پی ایس کے بچوں نے ان کا مقابلہ کر کے شہادت قبول کی. تو آج ہم شہید بی بی کے یوم شہادت میں کرا کر کے سوال پوچھتے ہیں کہ کس نے اس کھلاڑی کو، اس سلیکٹڈ کو، اس ناجائز نالائق کو یہ اجازت دی کہ ان دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے؟ کس نے ان کو اجازت دی کہ وہ ان کو پیر پکڑ کے مذاکرات شروع کی؟ کس نے صدر پاکستان کو کہا؟ کس نے عمران کو یہ اجازت دی؟ یہ برداشت ہم نے کیسے کیا کہ آپ سے پوچھے بغیر، پاکستان کے عوام سے پوچھے بغیر، دہشت گردوں کے متاثرین سے، وکٹم سے پوچھے بغیر، کس نے ان کو اجازت دی پارلیمان کے پوچھے بغیر کہ دہشت گردوں کا پاؤں پکڑ کے مذاکرات شروع کرے؟ ان کو کس نے ہمارا قید سے رہا کیا؟ کس نے دہشت گردوں کو پاکستان کے جیل سے نکالا؟ کس نے یہ اجازت دی کہ افغانستان میں جو تھے، جو وہاں سے جیل کے نکل گئے، ان کو بھی دعوت دے، ان کو بھی ادھر یہاں بسنے دے؟ یہ کیسے برداشت ہوا کہ ہمارا فوج کے شہداء نے نارتھ وزیرستان کو، ساؤتھ وزیرستان کو، سابق فاتح کو اپنا لہو سے، اپنا قربانیوں سے، دہشت گردوں سے پاک کیا، انتہا پسندوں سے پاک کیا؟ کس نے اجازت دی
کہ دہشت گردی آج ایک بار پھر اپنا سر دکھا رہا ہے. کس نے یہ اجازت دی کہ وہ واپس بھی آئے, وہ ہتھیار بھی نہ پھینکے, وہ آپ کا قانون نہ مانے, آپ کا آئین نہ مانے, اپنا دہشت گردی کو دہشت گردی تسلیم نہ کرے, اور ہم ان دہشت گردوں کا مہمان نوازی کرے؟ اس کی وجہ سے جو آپ کی قربانیاں ہیں, جو ہمارا فوج کا, ہمارا پولیس کا قربانیاں ہے, جس کی وجہ سے پاکستان میں امن قائم ہوا تھا, ایک کرکٹر کو وزیر اعظم بنا کے, ایک نالائق سلیکٹڈ کو ہم پہ مسلط کروا کے, آج ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہا ہے. ہمیں, اور میں حکومت وقت میں سے ہوں, اور ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم سب اس پہ مل پہ غور کریں گے کہ ہمارا جو دہشت گردی کا پالیسی ہے اس پہ ریویو کیسے کیا جا سکتا ہے. ہمیں عمران خان کی جو اپیزمنٹ کا پالیسی تھا دہشت گردوں کے لیے, جو اپیزمنٹ کا پالیسی تھا انتہا پسندوں کے لیے, اس کو چھوڑنا پڑے گا. پاکستان کا رٹ قائم کرنا پڑے گا. ایک بار پھر ایک ہو کے ان انتہا پسندوں, ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا. مجھے پورا اعتماد ہے کہ پاکستان میں وہ طاقت ہے, صلاحیت ہے, ہم انشاءاللہ تعالی ان کو تو شکست دلوائیں گے, مگر ہمیں حساب چاہیے. ہمیں حساب چاہیے کہ یہ ہونے کیسے دیا, یہ گناہ ہم ایک بار پھر کیسے دہرا رہے تھے. اس کا حساب, اس کا جواب پاکستان کے عوام کو چاہیے, پختونخوا کے عوام کو چاہیے, پنجاب کے عوام کو چاہیے, بلوچستان کے عوام کو چاہیے, سندھ کے عوام کو چاہیے. شہدائے دہشت گردی میں جو شہید ہوئے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں حساب دو, ہمیں جواب دو, یہ دہشت گردی کیوں ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے. ساتھیوں, جب ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا, اپنا عوامی مارچ کا, تو عوام کا معاشی قتل جاری تھا. یہ جو سلیکٹڈ کا پالیسی تھا اس کی وجہ سے عام آدمی پہ بوجھ ڈالتا رہا. معاشی طور پہ پاکستان کو تاریخی نقصان پہنچایا گیا. ایک تو سب سے بھر کر اس کی نالائکی کی وجہ سے, اس کی نااہلی کی وجہ سے, اس کے اپنی پالیسیز کی وجہ سے, اور ساتھ ساتھ جو کووڈ کا سلسلہ اور اس کا معاشی اثرات, جو یوکرین اور روس کی جنگ ہے اس کا معاشی اثرات, اس سب کا بوجھ تو آپ اٹھا رہے تھے. مہنگائی کی صورت میں, غربت کی صورت میں, کھانے پینے کے اشیاء کی بل کی صورت میں, مگر ایک ایسا بوجھ ہے جو آپ اٹھا رہے ہو لیکن آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا. یہ ایسے نقصان ہیں جو ہم نے اپنے معیشت کو, ہم نے نہیں, سلیکٹڈ نے اپنے معیشت کو اپنے ہاتھوں سے کیا. اپنا کرسی بچانے کے لیے, آپ کا لانگ مارچ سیبٹاج کرنے کے لیے ایک ایسے معاشی پالیسیز آخری دنوں میں لاگو کیے گئے جو پاکستان کی معیشت پہ خود کش حملہ تھا, جو پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے خطرہ میں لگا دیا تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈیفالٹ کا خطرہ تھا,
اور ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ عالمی معاشی پالیسیز کی وجہ سے نہیں، آپ نے ہاتھوں سے کیے کہ پالیسیز کی وجہ سے ہوا. اور جبکہ وزیر اعظم اور وزیر اعظم کا معاشی ٹیم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، دیوالیہ ہونے سے بچایا، ایک معاشی طور پہ ایک بہت بڑا سانحہ کو روکا تو پاکستان کی معیشت صحیح سمت پہ چل رہا تھا. پاکستان کا چولہا ایک بار پھر جلنے والا تھا، مگر قدرت کی طرف سے ایک ایسا حادثہ آیا جس کا نقصان آپ آج تک بھگت رہے ہو. میں جتنا بھی اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں وہ کام ہے. جو سیلاب کا سلسلہ تھا اور آج تک جاری ہے کئی علاقوں میں، یہ تو ہمارے لیے قیامت سے پہلے قیامت تھا. مانسون شروع ہوئے تو مہینوں تک چلتا رہا، رکنے کا نام بھی نہیں لیتا. آسمان سے سیلاب گر رہا تھا. 1/3 پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ ڈوب چکا. 1/3 1/3 ہمارا سرزمین پانی کے نیچے ڈوبا ہوا. آسمان سے نظر آ رہا تھا کہ جہاں پہلے پاکستان کا 1/3 سرزمین تھا، اب اسی جگہ ایک جھیل بنا ہوا ہے. بلوچستان کے یہاں کے پہاڑوں سے لے کے لسبیلا تک، سندھ کا آدھا سے زیادہ تک، جنوبی پنجاب، جنوبی KPK، گلگت بلتستان تک اس مانسون کا، اس سیلاب کا اثرات ہے. 30 ارب ڈالر کا نقصان آپ کا معیشت کو، آپ کا GDP کا 10% اسی پانی کے ساتھ بہہ گیا. 5 ملین ایکرز آف اسٹینڈنگ کراپ آپ کا فصل گیا. 2 ملین ہاؤسز ڈسٹروئڈ. 30 ملین سیلاب کے متاثرین، اس میں سے 16 ملین بچے ہیں. اس میں سے 600,000 وہ عورتیں ہیں جو پریگننٹ تھے، ان کا بچہ ہو رہے تھے. گھر بھی ٹوٹا، زمین بھی گیا، مزدوری کا بھی سلسلہ رک گیا. اتنا زیادہ پانی ایک جگہ میں ایک ملک میں کبھی تاریخ میں جمع نہیں ہوا. آپ کی تاریخ میں نہیں ہوا، ہمارے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا. اور یہ اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا، یہ تو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. ایک تو وہ جو نقصان جو جانوں کو ہوا، جو مال کو ہوا، جو زراعت کو ہوا، پھر ساتھ ساتھ جو آپ کا صحت کا سہولتیں ہیں، جو بلڈنگز ہیں، ان کو بھی نقصان. اس پانی کی وجہ سے، وہ پانی سے جو بیماریاں پھیلتے ہیں وہ بھی، ملیریا سے لے کے، ڈینگی سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں، اس کا نقصان. تعلیم کے لیے ایک تعلیم کا ایمرجنسی بن گیا. معاشی ایمرجنسی کے 10% آپ کا GDP کو اڑا کے لے گیا. صحت کا ایمرجنسی، اس لیے اتنے بیماریاں پھیلنے شروع ہو گیا. اور معاشی طور پہ غربت میں اضافہ، مہنگائی میں اضافہ. تعلیم میں صرف آپ کو صوبہ سندھ کے بارے میں بتا دوں، صوبہ سندھ کے 50% تعلیمی ادارے اسی ایک بارش سے، اسی ایک سیلاب سے، ہمارا صوبہ سندھ کا 50% جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو یا نقصان ہوا یا پورا کا پورا گر گیا.
اور ان 50% تعلیمی ادارے میں سندھ کے 50% جو نوجوان اسکول جاتے تھے وہ انہی اسکولز میں جاتے تھے. تو اگر ان کا اسکول گر گیا ہوگا, تعلیمی ادارہ کو نقصان ہوا ہوگا, تو اتنا مہینوں سے وہ آج تک تعلیم سے محروم ہے. یہ آگے جا کے ان کا مستقبل پہ کیا اثر ہوگا؟ یہ تو اتنا بڑا کرائسس بنتا ہے کہ کوئی اور ملک ہوتا تو سیاست رک جاتا, انسانیت کو ترجیح دی جاتی. کوئی اور ملک ہوتا تو جلسے جلوس کا کہانیاں ختم, اور سارے ایک کے بعد ایک ان سیلاب متاثرین کے پاس پہنچ رہے ہوتے, ان کو مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے. ہم تو اسی کوشش میں ہیں اور تھے اور آگے بھی اسی کوشش میں ہوں گے کہ پوری دنیا سے جتنا بھی مدد اکٹھا کر سکے اتنا کرے. اتنا نقصان ہوا ہے کہ جتنا بھی اکٹھا ہوتا ہے اتنا ہی کم لگتا ہے, مزید محنت کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ تماشا دیکھو کہ 1/3 پاکستان ڈوبا ہوا اور تخت لاہور کا لڑائی چلتا رہا. 1/3 پاکستان سیلاب سے متاثر, 30 ارب ڈالر کا نقصان, 10% آپ کا جی ڈی پی اڑ گیا, اور جی ٹی روڈ کا لانگ مارچ چلتا رہا, کھیل تماشا چلتا رہا. کیا بلوچستان, سندھ, جنوبی پنجاب, پختونخوا, گلگت بلتستان, کیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ ان کی زندگی, ان کے لیے ان کی جو بھوک ہے, ان کا جو غربت ہے, اس کو دور کرنا ضروری ہے. یا 6 مہینے کے لیے عمران وزیر اعظم نہیں رہا تو اب ایک بار پھر بنانا ہے؟ یہ ظلم میرے خلاف نہیں, اس ملک کے خلاف ہے, آپ کے خلاف ہے. آپ کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ مذاق ہے. پوری دنیا دیکھ رہا ہے کہ ہم جا کے بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اتنا تباہ, غربت کے لکیر کے نیچے اتنے لاکھ لوگ دکھیلے گئے, نہ کسان کام کر سکتا, نہ محنت کش کام کر سکتا. یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ ہم نے پوری دنیا کے ساتھ مل کے ترقی کرنا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, لانگ مارچ, ڈرامہ, تماشا. اس طریقے سے نہ ملک چلتا ہے, نہ سیاست ہو سکتا ہے. ہم تو اپنے مخالف کو کہیں گے کہ پہلے وہ انسان بنے, پھر وہ سیاستدان بنے. پاکستان بچے گا, پاکستان کا معیشت بچے گا, پاکستان کے عوام بچیں گے, تو پھر کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں ہم وزیر اعظم کے کرسی پہ لڑ سکتے ہیں. ایک طرف عمران کا ضد, سلیکٹڈ کا انا, اور دوسری طرف ہمارے سیلاب کے متاثرین, ہمارے معاشی جو سیلاب ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ بھگت رہے ہیں. اور ہمیں اس کو اب درست کرنے کے لیے ٹائم لگے گا. اتنا زیادہ نقصان کو چند مہینے میں ہم حل نہیں کر سکتے. شکر الحمدللہ میں نے ٹائملی وقت پہ جو اقوام متحدہ کا سربراہ ہے, جو سیکرٹری جنرل ہے, جو نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز کو سنبھالتا ہے, اس کو میں نے یہاں پاکستان خود دعوت دے کے لے کر آیا. لڑکانہ کو دکھایا, بلوچستان دکھایا, کہ وہ خود اپنا آنکھوں سے دیکھ سکے کہ ہمارے ہاں نقصان کیا ہوا ہے. یہ واقعی قیامت سے پہلے قیامت ہے. وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اس کا اپنا ملک کا پورا حصہ اگر ڈوب جاتا, اتنا لوگ, نہ اتنا نقصان ہو جاتا. اور ہم اس کی شکر گزار ہے کہ وہ ہر قدم پہ پاکستان کا مدد کر رہے ہیں. آپ کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں بھاگ دور کر رہا ہوں, کبھی کسی ایک ملک سے, کبھی دوسرا ملک سے, کبھی کسی تیسرا ملک سے, کہ میرے لوگ ڈوب چکے, ان کے گھر تباہ, ان کے فصل تباہ.
جو پہلے غریب تھے ان کے لیے تو انتہا ہے مصیبتوں کا، لیکن پہلے جو غریب نہیں تھے، جو اپنا کاشتکاری کرتے تھے، اپنا محنت مزدوری کرتے تھے، سفید پوش ہوتے تھے، ایک سیلاب کے بعد سب کے سب غربت کے لکیر کے نیچے دکھیلے گئے ہیں۔ اگر 30 ارب ڈالر کا معاشی نقصان ہوا تو اس کا آدھا وسائل جمع کرنے کے لیے ہمیں سال سے تو زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم بہت شکر گزار ہے یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل کا کہ وہ جنوری 9 پہ یورپ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اور یونائٹڈ نیشنز کا اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل مل کے پاکستان کو ایک بار پھر تعمیر کرنا، سیلاب متاثرین کا مدد کرنا کا سلسلہ وہ لانچ کریں گے، اپنا پروگرام دنیا کے سامنے رکھیں گے، اور وہ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ میں دنیا بھر میں لے کے جاؤں گا کہ کیسے اور کس طریقے سے ہم مل کے نہ صرف سیلاب متاثرین کو مدد کر سکتے ہیں، ہمارا ذرائع معیشت اور جو لوگ ذرائع معیشت کا حصہ ہے، جو سب سے زیادہ نقصان میں ہے اس سیلاب سے، ان کا کیسا مدد کرنا ہے، اور پورا پاکستان میں ایسا انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنا کہ ہم ایک بار پھر پاکستان کا تعمیر نو کر سکے۔ اس سلسلہ میں خاص طور پہ آپ سب کو اور سب کے سامنے چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کو کا تعریف بھی کرنا چاہوں گا، شکریہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو کمال شاہ صاحب، مجھے بتانے تو دے تالیاں سے پہلے، جو کمال شاہ صاحب نے کیا میں آپ کو سمجھاؤں۔ جب بارشیں چل رہے تھے، ابھی تک پورا سیلاب جمع نہیں ہوا، تو شاہ صاحب نے اس وقت سے سندھ کے جو پروجیکٹس ضروری ہوگا سیلاب سے تعمیر کرنے کے لیے، سیلاب سے نکلنے کے لیے، عوام کے لیے جو پروجیکٹس ضروری تھے ان کے لیے وہ پورا تیاری کیا، پورے سکیمز بنائے میرے لیے کہ گھروں کو ہم کیسے تعمیر کریں گے، زراعت کو ہم کیسے بحال کریں گے، غربت کا مقابلہ کیسے کریں گے، اتنا اریگیشن کا ہم کیسے صحیح کریں گے، پورے سکیمز تیار کیا، ٹائم سے پہلے مکمل کیا۔ اور اب جب میں امریکہ میں تھا، آپ کا شاہ صاحب کی محنت کی وجہ سے، آپ کا شاہ صاحب کی تیاری کی وجہ سے میں اس پوزیشن میں تھا کہ ہم ورلڈ بینک سے، جو عالمی بینک ہے، اس سے 2 ارب ڈالر کا قرض سندھ کے عوام کے لیے، سیلاب کے متاثرین کے لیے کا بندوبست کیا۔ اور یہ صرف اس لیے ممکن تھا کہ سی ایم صاحب نے وقت سے پہلے، اگر سی ایم صاحب کی طرح دوسری جگہوں سے اتنا ہی تیزی اور محنت کے ساتھ کام کیا جاتے، مجھے دیا جاتا، تو ان کے لیے بھی ایسا ہی بندوبست کیا جاتا۔ لیکن انشاءاللہ 9 جنوری کو پورا ملک کا پروگرام بھی ہوگا، سندھ کا پروگرام بھی شروع ہوگا، اور ہم وہ وسائل اکٹھے کرنے کا سفر، وہ جدوجہد شروع کر سکیں گے۔ جو پیسہ آپ کا سی ایم سندھ کی محنت کی وجہ سے ہمیں جلدی مل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ذرا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو سیلاب ہے، حادثہ ہے، قدرت کی طرف سے قیامت سے پہلے قیامت ہے، مگر اس موقع کو استعمال کر کے میں چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ سفر مکمل کرتے ہیں، یہ تعمیر کا کام مکمل کرتے ہیں، یہ ورلڈ بینک کا پیسہ، دوسرا پیسہ، ہم سب کا حصہ، صوبہ سندھ کا، وفاق کا، سب شامل کر کے ہم سیلاب متاثرین کو اتنا مدد کریں، ہم بے گھر سیلاب متاثرین کو اتنا مدد کریں، سیلاب متاثر ہاریوں کو اتنا مدد کرے، مزدوروں کو اتنا مدد کرے کہ وہ کہہ سکے کہ اس مدد کے بعد ہمارا وہ پوزیشن، ہمارا معاشی طاقت سیلاب آنے سے پہلے جو ہمارا حال تھا اور آج جو ہمارا حال ہے، وہ سیلاب سے پہلے سے بھی بہتر ہے۔ ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں،
ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سیلاب کے متاثرین، چاہے وہ سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، پنجاب میں ہو، پورا ملک میں ہو، کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کیے جائیں. اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتے ہیں تو پورا ملک کا معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس ڈیولپمنٹ کے بعد آپ کا مستقبل بہتر ہو، آپ معاشی طور پہ مزید طاقتور بنیں اور آپ کے بچے کا زندگی آپ کا زندگی سے بہتر ہو، ان کا مستقبل روشن ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم ورلڈ بینک سے قرض لے رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی سندھ بھر میں گھر تباہ ہوئے، گھر کو کہیں نقصان ہوا کہ مکمل طور پہ تباہ ہوا، ان کے لیے ہم ورلڈ بینک کا قرض سے ایک حصہ ہم کیش دیں گے، پیسہ دیں گے، تاکہ اس پیسہ کے ساتھ وہ تھوڑا بہت اپنا جو گھر ہے، جو بھی سیلاب متاثرین ہے، اگر ان کا گھر کا نقصان ہوا، وہ اپنا گھر کا تعمیر نو کر سکیں. ہم ساتھ ساتھ ایک بلا سود قرضہ دیں گے تاکہ اگر وہ مزید کام کرنا چاہے اپنے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے یا جو بھی، وہ بلا سود قرضہ بھی موجود ہو. مگر سب سے بڑھ کر سندھ بھر میں جن کا گھر کو نقصان ہوا، گھر تباہ ہوا، ان کا تو کچا گھر تو ہے مگر وہ اس گھر کے مالک نہیں ہیں، اس زمین کا مالک نہیں ہے. تو میں نے سی ایم سندھ سے کہا ہے اور چیف منسٹر سندھ اس بات پہ قائل ہے کہ یہ اب ہمارا موقع ہے، ہمارا باری ہے کہ ہم اپنا لینڈ ریفارمز کریں. اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف پیسہ دیں گے تاکہ گھر تعمیر ہو، نہ صرف لون دے کے قرض دیں گے بلا سود قرض تاکہ آپ اپنا گھر تعمیر ہو، لیکن اگر وہ گھر کچی آبادی میں ہے، گھوٹ آباد میں ہے، اور وہ زمین صوبائی حکومت کا ہے، وفاقی حکومت کا ہے، اس سلسلہ کے بعد وہ حکومت کا زمین نہیں رہے گا، وہ آپ کا زمین رہے گا. انشاءاللہ تعالی ہم سیلاب متاثرین کو حق ملکیت دلوائیں گے، اپنی زمین کا، اپنا گھر کا مالک بنائیں گے، اور راتوں رات انشاءاللہ تعالی راتوں رات آپ کا جو معاشی قوت ہے اس میں اضافہ ہوا. راتوں رات یہ جو سکیم ہم کریں گے، ہم گھر کے عورتوں کو اس زمین کا مالک بنائیں گے. اور جب یہ ہم کام کریں گے تو راتوں رات تو آپ کا معاشی قوت میں اضافہ ہوگا، معاشی طاقت میں اضافہ ہوگا، ساتھ ساتھ ہمارا شہید بی بی کا نظریہ کے مطابق عورتوں کا امپاورمنٹ ہوگا. مگر سب سے بڑھ کر اب یہ احساسہ آپ کا احساسہ ہے. نسلیں سے لوگ اسی زمین پہ جی رہے ہیں، ان کے آنے والے نسلیں بھی اسی زمین پہ جئیں گے. نہ حکومت کا کام کا ہے، نہ وفاق کا، نہ صوبہ کا کام کا ہے، یہ آپ کے گھر ہے. اگر قدرت کی طرف سے اتنا بڑا قدرتی آفت آیا ہے تو ہم پہ فرض ہے، پاکستان کے پہ فرض ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور میرا ذہن میں یہی خیال آیا کہ جو آپ کا اثاثہ ہے وہ آپ کا بنے، وہ آپ کا ایسا ایک اثاثہ بنے گا کہ اگر آپ نے مزید بزنس کرنا ہے، آپ نے مزید آپ کا زراعت ہے اور آپ نے کوئی قرض لینا ہے تو ایک اثاثہ ہوگا جس کے اگینسٹ آپ قرض لے سکتے ہیں. وہ آپ کا کیا کہتے ہیں، قوت خرید، یا آپ کا بائنگ پاور میں اضافہ ہوگا، آپ کا معاشی جو سٹینڈنگ ہے اس میں اضافہ ہوگا. اگر آپ نہیں چاہتے اور بس اپنا گھر، اپنا اثاثہ پاس رکھنا چاہتے ہو تاکہ آپ آنے والے نسل کو یہ اثاثہ دے سکتے ہیں، تو اس اثاثہ میں جو قیمت ہے اس کا اضافہ ہوتا رہے گا. آپ کے بچے یا ان کے آنے والے نسل اگر چاہے یا ضرورت پڑے ان کو، وہ کوئی قرض لے سکتے ہیں یا وہ بیچ سکتے ہیں اور اس سے پیسہ کما سکتے ہیں. اور اس انشاءاللہ انقلابی سٹیپ سے ہم نہ صرف سیلاب کا حل نکالیں گے،
مگر غربت کا مقابلہ کریں گے، مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، ہمارا شہیدوں کا فلسفہ پہ چلتے ہوئے پاکستان کے عوام کے کام آئیں گے۔ اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ تعالی جب موقع ملے، جب مناسب ہو، تو اسی ورلڈ بینک کا جو پروگرام ہے اور آگے جا کے جو پروگرامز بنتے ہیں اس کے مطابق ہم خاص طور پہ زراعت پہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت سے ایسے پروگرامز لے کر آ رہے ہیں جس سے ہم پرائیورٹی سے سیلاب متاثرین کو دیں گے، مگر ساتھ ساتھ ایسی صورتحال بنائیں گے کہ ہر ایک سیلاب متاثرین کہہ سکیں گے کہ سیلاب آنے سے پہلے میرا معاشی حالات تو ایسے تھے، مگر اب سیلاب جانے کے بعد اور حکومت سندھ اور حکومت پاکستان کے مدد کے بعد میں معاشی طور پہ اس دن سے بہتر ہوں جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو باقی کافی معاشی مشکلات ہیں، مگر ہم پر امید ہیں کہ ماضی میں بھی وزیر اعظم صاحب اور اس کی جو فائنانشل ٹیم ہے انہوں نے ملک کو معاشی مشکلات سے نکالا، ڈیفالٹ سے بچایا، اور آگے جا کے بھی جو بھی معاشی مشکلات ہوں گے وہ بھی وزیر اعظم کی معاشی ٹیم سنبھالیں گے ضرور۔ یہ بات تو طے ہے کہ وہ آدمی جو اس معاشی بحران کا ذمہ دار ہے، وہ سلیکٹڈ جس کا یہ جو ہمارا معیشت پہ خودکش حملہ کیا تھا، جس نے مہنگائی کا یہ سونامی کھڑا کیا، جس نے غربت کا جو آگ ہے پوری ملک میں چلا دیا، اس شخص کو پھر سے موقع نہیں مل سکتا ہے کہ مزید ہمارا معیشت کو تباہ کرے، مزید ہمارے عوام کے لیے معاشی مشکلات پیدا ہو۔ ساتھیوں، جب ہم نے لانگ مارچ کا آغاز کیا تو ہم نے سلیکٹڈ سے نجات اور جمہوریت کا بحالی کے لیے ہم نکلے تھے۔ آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی جد و جہد کی وجہ سے ہم کامیاب تھے، ہم جیت چکے ہیں اور ایک قسم کا جمہوریت کی فضا میں اس سمت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن عمران کا جانے کے علاوہ، اس وزیر اعظم کو نکالنے کے علاوہ آپ کا ایک اور بڑا کامیابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس ملک کا سپہ سالار وردی میں کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہے اور مانتا ہے کہ سیاست میں مداخلت ہوتا تھا، اور یہ پورا ادارہ فیصلہ کرتا ہے، توبہ کرتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ جمہوریت کا انتقام ہوتا ہے، یہ جیالو کی جد و جہد کا نتیجہ ہے، یہ 3 نسلوں کا سفر ہے، یہ جیے بھٹو کا نعرہ کا فتح ہے، یہ بی بی شہید کا جمہوری انتقام ہے، یہ قائد عوام کا جمہوری انتقام ہے۔ اور اب میرے اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ یہ جو وعدہ ملک اور قوم کے ساتھ کیا گیا کہ ادارے غیر سیاسی ہوں گے، سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، آئین کے پابند ہوں گے، اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں گے، اب ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ یہ وعدہ پورا ہوتا ہے، اسی وعدہ کے مطابق، اسی بات کے مطابق یہ ادارہ چلتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ بھی اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو پاکستان کا ترقی کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر ہر ادارہ اپنا کام کرے گا تو یہ نہ صرف آپ کی جیت ہے، یہ پورے پاکستان کی جیت ہے۔ مگر مشرف کے باقیات کے لیے، سلیکٹڈ کے لیے، یہ ان کی سیاست کی قیامت کا نشانی ہے۔ اس اعلان کے بعد مشرف کے باقیات اور یہ سلیکٹڈ لوگ سیاسی یتیم بن چکے ہیں۔
یہی تو وجہ ہے کہ بنی گالا سے چیخیں نکل رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ گھراؤ جلاؤ کا سیاست کیا جا رہا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ کبھی جی ٹی روڈ پہ پھرتے ہیں پھر اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ڈر کے واپس بھاگ جاتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ چپ چپ کے ویڈیو تقریر کرتے ہیں. ہمارے قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے بھی یہ تھا آپشن، مگر شہید بی بی دلیر لیڈر تھی. آمروں کی کوششوں کے باوجود، دہشت گردوں کی کوششوں کے باوجود وہ اپنا کام کرتی رہی. یہ بزدل تو بنی گالا میں بھی چپ کیا، مگر اپنا سازشیں جاری رکھے گا. اس کا ہر کوشش یہ ہوگا کہ فوج کو سیاست میں دکھیلا جائے. کھلم کھلا آرٹیکل 6 کا خلاف ورزی کیا جا رہا ہے. جلسوں میں، پریس کانفرنسز میں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین توڑو، آئے عمران کا مدد کرو. آئین توڑو، آئے عمران کا انگلی پکڑو. آئین توڑو، آئے عمران کا ناپی چینج کرو. انشاءاللہ تعالی ہر غیر جمہوری سازش کو آپ نے ناکام کروایا، یہ غیر جمہوری سازش بھی آپ ہی ناکام کروائیں گے. ان کا یہ کوشش ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کو ورگلایا جائے. ان کا یہ کوشش ہے کہ دباؤ ڈالا جائے، ایسا ماحول پیدا ہو کہ ایک بار پھر میرا عظیم ہم وطنوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی ہر سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کت پتلی کا ہمیشہ کے لیے بندوبست کرنے کے لیے تیار ہے. اس کا ہمارے ایک آخری اس کے لیے وارننگ ہے، آخری وارننگ ہے کہ آئے واپس پارلیمان میں بیٹھو اپنا کرسی پہ. آئے پارلیمان میں آئے، اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہو، سیاستدان کہتے ہو، جمہوری پسند مانتے ہو، تو آئے پارلیمان میں بیٹھے اپنا کام کرے. ہم نے 4 سال آپ کو اپوزیشن میں بھگتا تو اپنا کام کرتے ہوئے اپوزیشن کے بینچز میں بھگتا. تو نے پہلے دن سے نخرے کرنے شروع کر دیے، باہر رونا کرنا شروع کر دیا. اس فلسفے کے مطابق چل رہے ہو کہ آپ کو نہیں کھیلنے دیا تو آپ کسی اور کو نہیں کھیلنے دیں گے. اس میں نقصان اگر ہو رہا ہے تو عوام کا نقصان ہو رہا ہے. اگر اس میں ایک نقصان ہو رہا ہے تو آپ کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. آپ کے پاس آخری وارننگ ہے، آئے پارلیمان میں بیٹھو، آئے پارلیمان کا حصہ بنو. You are a stranger to the house. آپ آئے ہاؤس میں آئے، پھر حکومت، پھر سیاسی جماعتوں آپ سے بات کر سکیں گے. سڑکوں کے پھرکے کلعدم تنظیم کے ساتھ کلعدم تنظیموں سے ہم بات نہیں کرتے. آئے پارلیمان کا حصہ بنے، وہاں اپنا کردار ادا کرے، اور آئے ہم مقابلہ کرتے ہیں الیکشنز. آئے اب ریفارمز کی بات کرے، آئے صاف شفاف الیکشنز کے ریفارمز کے لیے اپنا حصہ ڈالو. نیب ریفارم کا آپ اپنا حصہ ڈالو. میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہی ہو. میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ سابق خاتون اول کے ساتھ آپ کے بچے پھرے اور آپ کسی جیل میں بند ہو. میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ مال ہو. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس یہ بہانہ ہو کہ وہ دھاندلی کے. آپ آئے، اپوزیشن کا کام کرے، آئے ترمیم میں آپ اپنا حصہ ڈالیں، اور ہر چیز پہ بات ہو سکتا ہے. نخرے کریں گے، سازشیں کریں گے، آرٹیکل 6 کے حرکت میں شامل ہوں گے، تو پھر ہم جانتے ہیں کہ آپ کا بندوبست کیسے کیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی سے رو رہے ہو، ابھی تک آپ کے ساتھ کچھ ہوا نہیں ہے.
آپ نے میاں صاحب کی بیٹی کو ان کے آنکھوں سے کے سامنے گرفتار کیا، اپنے صدر زرداری کو تو چھوڑے، صدر زرداری کی بہن کو بھی گرفتار کیا۔ آپ کا بھی بہن ہے، آپ کا بھی بیٹی ہے، آپ کا بھی خاتون اول یہ موجود ہے، ابھی تک کسی نے ان کو نہیں چھیڑا۔ اس لیے ہم تو سیاسی انتقام میں یقین نہیں رکھتے، نہ ہی ہم سیاسی انتقام کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ جمہوریت کا حصہ نہیں بنیں گے، اگر آپ جمہوری کردار نہیں اپنائیں گے، پارلیمان میں اپنا کردار نہیں ادا کریں گے، پھر جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو نہیں روک سکتے، اور آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ تو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ صدر زرداری تو 11 سال جیل میں برداشت کر کے ہنس کے نکلتے ہیں، ایسے ایسے وکٹری۔ یہ جو کارکن ہے، یہ جنرل ضیاء الحق کیا تشدد برداشت نہیں کی، کورے کھائے، پھانسیاں چڑھے، جیے بھٹو کے نعرے لگاتے ہوئے۔ آپ کے جو گرمی میں خراب ہونے والے کارکن ہیں نا، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے جو آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے ہر وہ تکلیف اٹھایا ہے تاکہ آنے والے نسلوں کو نہیں اٹھانا پڑے۔ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو مخالف ہے ان کو بھی یہ مشکل نہ دیکھنا پڑے، لیکن اس نظام کو چلانے کے لیے، اس ملک کو چلانے کے لیے ہمیں سب اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اپنا ذات کو نہیں عوام کو ترجیح دینا پڑے گا۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جب عوام کو موقع دیا جائے گا تو عوام آپ کو بھی پہچانتے ہیں اور ہمیں بھی پہچانتے ہیں۔ عوام جانتے ہیں کہ 4 سال میں اس ملک کے ساتھ کیا مذاق کیا گیا، اور عوام جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو معاشی مشکلات سے نکال سکتے ہیں، جو خارجہ سطح پہ مشکلات ہے وہ نکال سکتے ہیں، وہ اس سے نکال سکتے ہیں، اور اس ملک کو بھی ہم چلا سکتے ہیں۔ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ جب آپ کے دور تھا تو پاکستان پوری دنیا میں آئسولیٹڈ تھا۔ عوام جانتے ہیں کہ آپ کسی کو جواب بھی نہیں دے سکتے تھے۔ اب عوام جانتے ہیں کہ جب یہ ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں ہے تو چاہے ہم وہ اقوام متحدہ میں جائے یا امریکہ میں جائے یا چین میں جائے، ہم سر بلند کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پاکستان کا ترجمانی کرتے ہیں۔ آپ کے دور میں جب بھارت پاکستان پہ حملہ کرتا تھا، زبانی وار کرتا تھا تو آئیں بائیں آپ دیکھتے تھے۔ آپ کے دور میں جب کشمیر کا معاملہ اٹھا تو مجھے آج تک یاد ہے کہ آپ پارلیمان پہ اٹھ کے آپ نے کہا میں کیا کروں۔ اب جب ایک نوجوان وزیر خارجہ ہے تو میں یونائٹڈ نیشنز میں جا کے بھارت کو جواب بھی دے سکتا ہوں، مودی کو جواب دے سکتا ہوں، مودی کو بے نقاب کر سکتا ہوں۔ دہشت گردوں کے نہیں، دہشت گردی کے جو شہید ہیں ان کا نمائندگی کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالی جو آنے والے وقت ہے وہ نوجوانوں کا وقت ہے۔ جو آنے والے دن ہیں یہ تو نوجوان قوم کے لیے نوجوان قیادت کے وقت ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان سلیکٹڈ کو ہمیشہ کے لیے ریٹائرڈ آؤٹ کروا دے اور نوجوانوں کو موقع دیا جائے کہ وہ آگے آئے، اپنی جماعتوں میں کردار ادا کرے، ایوان میں آئے، پارلیمان میں اپنے ملک کا، اپنے عوام کا نمائندگی کرے، دنیا بھر میں اپنے عوام کے نمائندگی کرے۔ وہ یہ جو اب ماضی کے حصے ہو چکے ہیں، جو بزرگ بن چکے ہیں، جو چل نہیں سکتے ہیں اور ابھی بھی ایسے لگے ہوئے ہیں، ان کو آرام سے گھر بیٹھنا چاہیے۔ عوام کو جینے دے، پاکستان کو جینے دے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔